کہ یہ جو ایران کے رافضی ہیں ان کا عقیدہ اور ایمان کیا ہے، اس کو سامنے رکھیے۔ سعودی عرب اور دوسرے مسلمان جو سنی مسلمان ہیں ان کا عقیدہ اور منہج کیا ہے اس کو سامنے رکھیے، اور پھر ان آیتوں اور ان اصولوں کی روشنی میں یہ طے کیجیے کہ اسلامی بنیاد پر ہماری دوستی، ہماری حمایت کا حقدار کون ہے، ہماری دشمنی اور مخالفت کا حقدار کون ہے۔ یہ قرآن حدیث کی خبروں کی بات ابھی آگے کریں گے، قرآن حدیث کی بنیاد پر یہ اصول ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اور یہ جتنی باتیں ہیں یہ ہوائی کوئی بھی نہیں ہے الحمدللہ، ہاں موقع پڑا جس کو ضرورت پڑے گی حوالے مل جائیں گے، کہ شیعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو قرآن و حدیث نے بتایا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ اللہ کے علم کامل کو نہیں مانتے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے ہمیشہ، اسی لیے ان کے یہاں ایک عقیدہ ہے شیعوں کے یہاں، عقیدہ بدا مانے ظاہر ہونا۔ اللہ کو آج وہ چیز معلوم نہیں ہوتی جو کل ہونے والی ہے، آج وہ کچھ جانتا ہے کل معلوم ہوتا ہے ارے یہ تو ایسا ہو گیا، اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا۔ اس کی میں نے ابھی مثال بیان کی کہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں اللہ نے نازل کر دیا کہ اللہ ان سے راضی، وہ سچے مومن اور ایسے جنتی ہیں، لیکن بعد میں جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا، حضرت علی کا حق جو ہے حضرت ابوبکر اور عمر فاروق کو دے دیا، لہٰذا وہ جو ہے مرتد ہو گئے۔ تو اللہ کو اس وقت پتہ چلا کہ یہ تو مرتد ہو گئے، پہلے نہیں معلوم تھا۔ ایسا عقیدہ اگر کوئی رکھے تو بتائیے کیا فتویٰ ہے؟ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم مستقبل کو گھیرے ہوئے نہیں ہے، اور چونکہ وہ مستقبل کا علم نہیں مانتے اسی بنیاد پر تقدیر پہلے سے اللہ نے لکھ دی ہے، اس کا روافض اور قدریہ یہ دو طبقہ انکار کرتا ہے، تقدیر ہے ہی نہیں۔ اب جو تقدیر کا صرف انکار کرے، جانے دیجئے ساری چیزیں، آپ دنیا کے کسی بھی سنی مسلمان عالم سے، سنی عالم سے پوچھئے فتویٰ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ساری قرآن حدیث کی بات کو مانتا ہوں لیکن صرف تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، نہیں مانتا، اس کا فتویٰ پوچھئے کیا بولے گا وہ؟ آپ لوگوں میں سے کوئی جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا عالم؟ وہ کافر ہے۔ اب اگر وہ کافر ہے تو اس کی حمایت کرنا چاہیے کہ ابھی جو میں نے ولا اور برا کا مسئلہ پڑھا کہ ان کی حمایت کرنا چاہیے، ان سے دوستی رکھنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان سے خوش فہمی رکھنی چاہیے۔ جمعہ کا جو میں خطبہ دیا تھا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جو کافر اور منافق ہے وہ کبھی مسلمانوں کا سچا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جو سورہ احزاب کی کچھ آیتوں دی ہے نا، اس میں یہ ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، منافقی کافروں اور منافقین کی اطاعت مت کیجیے۔ تو کچھ چیزیں ان کی بھی اچھی ہوتی ہے بظاہر، لیکن یہ بات اس جملے سے، اللہ کے اس فرمان سے طے ہے کہ جو کافر ہوگا، جو منافق ہوگا، وہ مسلمان کا سچا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ بعض جگہ بعض فائدے اس سے مل جائیں الگ بات ہے، دنیاوی اعتبار سے سچا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے یہ ایک مثال دی کہ تقدیر کو نہیں مانتے، اللہ کے علم کامل کو نہیں مانتے، اور اللہ کی توحید کے سلسلے میں ان کے اور بھی کئی انحرافات ہیں، میں نے ایک مثال دی۔ سیکنڈ پہ آئیے، ایمان باللہ، ایمان بالکتاب۔ قرآن کو کہتے ہیں کہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے۔ میں نے جمعہ میں ذکر کیا، مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنؤ کے قریب کے تھے، دیوبندی عالم، ان کی کتاب ہے شیعہ اور قرآن، اس میں انہوں نے ایک دعویٰ کیا، انہوں نے مجھے بہت زبردست لگا۔ انہوں نے کہا کہ 1 2 5 7 150 نہیں، شیعوں کی جو بنیادی کتابیں ہیں امہات الکتب، جس کو وہ اپنے مذہب کی بنیادیں مانتے ہیں اب کتابوں، ان بنیادی کتابوں کی کم سے کم 5000 روایتیں ہیں، 5000 جو یہ کہتی ہیں کہ یہ قرآن بدلا ہوا ہے، محرف ہے، تحریف شدہ ہے، یہ اصلی قرآن نہیں ہے، اسی لیے ان کے یہاں حافظ نہیں ملیں گے آپ کو۔ اس میں 5 قسم کی تحریف ہوئی ہے شیعہ عقیدہ کے مطابق۔ ایک اس میں تقدیم ہوئی، یعنی کچھ آگے تھا، پیچھے تھا، اس کو آگے کر دیا۔ ایک تاخیر ہوئی، جو پیچھے تھی اس کو آگے، پیچھے کو آگے اور آگے کو پیچھے کیا، یہ 2 ہو گئی۔ کچھ کم کر دیا گیا، یہ تیسری ہو گئی۔ کچھ بڑھا دیا گیا، کچھ الفاظ کو چینج کر دیا گیا۔ 5 قسم کی تحریف مانتے ہیں۔ یہ جو ہم سورہ احزاب پڑھتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سورہ بقرہ سے بڑی تھی۔ یہ روایت ہے کہ سورہ بقرہ کی طرح اس میں تھے کئی احکامات منسوخ ہوئے، لیکن کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ سے زیادہ بڑی تھی۔ اب وہ عمر فاروق نے اور عثمان غنی نے اس کو کٹ کر کے ختم کر دیا، چھوٹی کر دیا، اس میں اہل بیت کے مناقب تھے اڑا دیا۔ حضرت علی خاموش تھے۔ کیوں خاموش تھے؟ بھئی خیبر کا در اکھاڑنے والے آپ کے مطابق، وہ بھی صحیح نہیں ہے لیکن بیان کرتے ہیں، یہاں کی چپ تھے۔ کہا سر امامت تقیہ، کمال ہے، دین بدل رہا ہے اور بہادری نہیں بتائی۔ خیر
کہتے ہیں قرآن بدل دیا، اس سے 3 گنا زیادہ اصلی قرآن تھا۔